بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی دنوں پہلے ایک خاص موضوع اور کچھ خاص باتیں آپ کو سکھائی جا رہی تھیں، بیچ میں تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا، اور وہ باتوں کا تعلق رات کو سونے سے تھا اور صبح کے اٹھنے سے تھا۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے سونا ہے، اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو کیا کیا چیزیں آپ نے صبح، کون کون سے کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں صبح اٹھتے ہی۔ ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد پھر ناشتہ آپ نے کیسا کرنا ہے، پھر صبح کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو گزشتہ کئی دن پہلے جو تعلیمیں ہو رہی تھیں اس میں ہم سکھا رہے تھے، اور وہ ساری باتیں بڑی اہم تھیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے آ رہی تھیں۔ ابھی بھی کوشش کریں گے کہ وہی باتیں آپ کے سامنے دوبارہ دہرائی جائیں، وہی باتیں دوبارہ آپ کے سامنے لائی جائیں، تاکہ ان باتوں پر جو بچہ اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اس کی رات بھی اچھی گزرے گی، اس کی صبح بھی اچھی ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں آپ کو تعلیم میں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے ان باتوں پر رات کو سوتے ہوئے عمل کر لیا تو رات اچھی، صبح اٹھتے ہوئے عمل کر لیا تو صبح اچھی۔ سونے سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور سو کر جب اٹھے صبح تو ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو رات کو سونے سے متعلق کچھ ہدایات، کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ ان میں سے جو ضروری باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ لوگ سونے سے پہلے جب بستر پر آئیں گے تو کیا کرنا ہے، اور جب آپ سو رہے ہوں گے تو کیا چیزیں پڑھ کر سونی ہے، کس حالت میں سونا ہے، کس ارادے سے سونا ہے، کب سونا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم سنت طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رات کو کھانا کھانے کا، رات کو سونے کا، جو معمولات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں رات والے، اگر ہم ان معمولات پر آ جائیں گے تو سب سے اچھی اور بہترین رات گزرے گی ہماری۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے تھے اور عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی آپس میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا باتیں کر رہا ہے، یا مسجد نبوی میں کوئی کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں سمجھتے تھے، فرماتے تھے بھائی سونے کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی سو جاؤ۔ رات کا جاگنا، رات کو دیر دیر تک سونا، دیر دیر تک جاگنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اگر ہم ایسے کر رہے ہیں، ایسا چل رہے ہیں، تو ہم اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی نمازوں میں بھی کوتاہی لا رہے ہیں۔ جو رات کو دیر سے سوئے گا وہ فجر میں اٹھ جائے گا، بتائیے اس کی فجر کی نماز تو نکلے گی لازمی، اور جو رات کو جلدی سوئے گا تو وہ فجر میں نہیں اٹھے گا، وہ تہجد میں بھی اٹھ جائے گا، تہجد میں بھی اٹھ جائے گا نا۔ بھائی دیکھو ایک نماز اور بھی تو ہے، 5 نمازیں فرض ہیں اور تہجد کی نماز فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں اجر و ثواب بہت ہے، فضائل بہت ہیں، فضیلتیں بہت ہیں، کیونکہ وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے جس میں سحری کرتے تھے آپ لوگ رمضان کے مہینے میں، اس وقت میں وہ فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ سمجھے مثال ہے 4:30 بجے کا وقت، آج کل تو تہجد کا وقت بہت دیر تک ہے، 4 بجے کا وقت ہے، 4:15 4:30، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں آسمان سے، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو رات کو سنت کے مطابق جلدی سوئے گا تو وہ فجر میں تو لازمی اٹھ ہی جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں بھی اٹھنے کی توفیق دے دیں گے۔
تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں گے. تہجد کی نماز میں اٹھ کر دعائیں مانگنا لازمی قبول ہوتی ہیں دعائیں. اور جو رات کو جلدی نہیں سوئیں گے, دیر سے سوئیں گے, تو ان کے سارا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا, سارا نظام خراب ہو جائے گا, صحت بھی خراب ہو جائے گی, نیند پوری نہیں ہوگی. صبح مدرسے آئیں گے, سو رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کلاسوں میں. رات کو دیر سے سوئیں گے, صبح دیر سے اٹھیں گے, ناشتہ نہیں کریں گے, ایسے بھاگے ہوئے آ جائیں گے. کتنے سارے بچے ایسے ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں ناشتہ کیا, تو وہ بولتے ناشتہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ دیر سے اٹھا تھا, جلدی سے مدرسے آ گیا. اب بھوکے آئے مدرسے. اب بھوکے جب آپ آئے ہیں, آپ کو بھوک لگے گی 9 ساڑھے 9 بجے, اس وقت آپ کلاس میں بیٹھ کے کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ پیٹ میں کچھ ہوگا تو آپ کی آواز نکلے گی. پیٹ خالی ہے, کچھ بھی نہیں کھایا ہوا, تو آواز کیسے نکلے گی؟ اس کو متوجہ کرتے رہو. آواز کیسے نکلے گی آپ؟ پیٹ ہی خالی ہے. تو صبح کا ناشتہ انتہائی ضروری ہے. لیکن صبح کا ناشتہ وہی بچہ صحیح سے کر سکتا ہے, آرام سے سکون سے, جو رات کو جلدی سوئے گا, صبح جلدی اٹھے گا. اب مثال اگر کوئی رات کو آج آرام سے 9 بجے سو سکتا ہے, کیونکہ 7:30 بجے نماز ہے عشاء کی, نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ وقت ہے, اور اگر کوئی خوش نصیب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر 8:30 بجے سو جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی نیند 4 بجے پوری ہو جائے گی. 5 بجے وہ خود ہی اٹھ کے بیٹھ جائے گا, نماز فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے بیٹھ جائے گا, اگر کوئی 8:30 بجے سو جائے. اگر آپ 8:30 بجے نہ سوئیں, 9 بجے سو جائیں, اور آپ کی آنکھ کھل جائے 5:30 بجے, 5:45 بجے آپ نے اٹھے, اچھی طریقے سے منہ ہاتھ دھویا, نماز پڑھی, نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا, آرام سے ناشتہ کر لیں گے. اور اگر کوئی اٹھتا ہی 6:30 پونے 7 بجے, اگر کوئی بچہ, بلکہ اکثر بچے اٹھتے ہی 6:45 بجے, ان کے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ان کو صبح اٹھاتے رہتے ہیں, یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو کیسے اٹھیں گے جب رات کو سوئیں گے 11 بجے؟ جب رات کو سونے کی ترتیب ہی 11 بجے کی ہے, تو صبح کیسے آنکھ کھلے گی آپ کی 6 بجے, 5:45 بجے, 5:30 بجے؟ تو رات کو جلدی سونے کے فوائد بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو آرام سے صبح جلدی آنکھ کھل جائے گی, فجر کی نماز بھی آرام سے پڑھ لیں گے, تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر 8 بجے سو گئے. اور صبح جلدی اٹھنے کا ایک فائدہ اور بتاؤں میں آپ کو, کہ رات کو جو کام آپ 1 گھنٹے میں یاد کریں گے نا, پڑھیں گے, کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں, 1 گھنٹے میں رات کو جو چیز یاد ہوتی ہے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, دماغ اس وقت تھک چکا ہوتا ہے. ذہن, یہ مشین جو ہے تھک چکی ہوتی ہے, سارا دن چلتی ہے نا, ابھی مشین چل رہی ہے نا, سارا دن چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو اس کو ریسٹ ملنے کا ٹائم رات ہے. رات تک یہ مشین تھک جاتی ہے, چلتے چلتے کیا ہوتی ہے, تھک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشین فٹ کری ہے نا سر میں, جس کو کہتے ہیں حافظہ, جو آپ پڑھ رہے ہو وہ یاد ہو رہا ہے, دماغ میں بیٹھ رہا ہے. اچھا, اس مشین کی بناوٹ, دماغ کی بناوٹ کس کی طرح ہے؟ ہاں, اخروٹ کی طرح. شاباش. دماغ کی بناوٹ اخروٹ کی طرح ہے. تو جو بچے اخروٹ کھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کھائیں, 2-3 اخروٹ, تو دماغ قوت میں آتا ہے, طاقت میں آتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اور دماغ ایک مشین ہے, اور مشین میں کیا ڈالا جاتا ہے بھائی؟ کوئی بھی مشین ہو, گاڑی کی مشین ہو, کیا ڈالا جاتا ہے؟ آئل, تیل. تو یہ دماغ کی مشین کو آپ سر میں یہاں سے تیل ڈالیں گے, تیل روزانہ, مشین اچھی ہوگی. اگر کسی مشین میں آئل نہ ڈالیں, تیل نہ ڈالیں, مشین چلتی ہے؟ چلنا ختم ہو جائے گی. تو یہ دماغ کی مشین کو تیل ڈالیں گے, یہ اچھی چلے گی. لیکن اس کا چلنے کا ایک ٹائم ہے, یہ سارا دن چلتی ہے, رات کو یہ مشین بند ہو جاتی ہے, سست پڑ جاتی ہے, ڈھیلی پڑ جاتی ہے, تیزی ختم ہو جاتی ہے. رات کو یہ مشین کہتی ہے بس عشاء کے بعد ٹائم ختم, اب میں کام نہیں کروں, اب ریسٹ چاہیے, آرام چاہیے. رات کے ٹائم اس مشین کو آرام چاہیے ہوتا ہے. جب آپ رات کو سو گئے وقت پر, صبح جب آپ اٹھیں گے انشاءاللہ یہ مشین بالکل فریش, تیار, نیو برانڈ ہوگی, تازہ, آئل وائل سب پورا ہوگا اس کا. اب اگر آپ صبح کے وقت میں کچھ بھی بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ رات کو عشاء کے بعد کوئی سبق یاد کرے بیٹھ کر, اور کوئی فجر کے بعد یاد کرے سبق. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کسی نے؟ کس وقت میں جلدی یاد ہوتا ہے سبق؟ صبح.
صبح میں جب نیند پوری ہو. ایک بچے کے والد نے مجھ سے کہا کہ رات کو میں نے اس کو 2:30 بجے سلایا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے پڑھا رہا تھا میں اس کو. اچھا, بہت اچھا کام کر رہا تھا. 2:30 بجے کو پڑھائی ہوتی ہے رات کو. کہہ رہے کئی دن ہو گئے اس کا پارا یاد نہیں ہو رہا. اور صبح میں نے اس کو 6 بجے اٹھا دیا. کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا تھا. ابھی اس کو پارا یاد کرا کر آیا. میں نے کہا ابھی آپ واپس گھر چلے آئیے, اس کو لے کر سلا دیجیے جا. ساری رات اس کو جگایا آپ نے, ابھی کیسے پڑھے گا یہاں پہ؟ ابھی اس کو جا کر سلائیں, اگلے دن لائیے. کہہ رہے میں نے اتنی محنت کری. میں نے کہا اس کو پارا یاد بھی نہیں ہوا ہوگا. رات کوئی پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے نا, رات تو سونے کے لیے اللہ نے بنائی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس سو جاؤ, چادریں اوڑھو سو جاؤ, رضائیاں اوڑھو, سردی کی راتیں سو جاؤ. تو جو کام رات کو 1 گھنٹے میں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے رات والا کام کر کے آپ بھول بھی جاؤ. کوئی چیز آپ نے یاد کری رات کو, صبح اٹھو گے امی میں نے تو رات کو یاد کری تھی, بھول گیا میں. رات کو میں اتنی دیر تک پڑھتا رہا, 9 بجے تک 10 بجے تک, اب میں بھول گیا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو یاد کرنے والی چیز بھول جاؤ. لیکن جو چیز آپ انشاءاللہ صبح رات کو نیند پوری ہوئی, نیند پوری کر کے آپ رات کو جلدی سو گئے, صبح جلدی اٹھ گئے. سارم فجر میں آپ کی آنکھ جلدی کھل گئی 5:30 بجے, آپ رات کو 8 بجے سو گئے تھے, ماشاءاللہ نیند پوری ہو گئی. بہت ہے نیند, 8 سے 5 تک بہت نیند ہے. آپ 5-5:30 بجے اٹھے, آپ نے جلدی سے وضو کیا اچھی طریقے سے, نماز کا وقت بھی قریب ہی ہے, آپ پہلے نماز پڑھ لی ہے, مسجد چلے گئے. اس سے پہلے اگر وقت ہے تو آپ نے جلدی سے قرآن کھولا, سبق یاد کرنا شروع کر دیا. آپ کو انشاءاللہ جو کام 1 گھنٹے میں ہونا تھا فجر صبح کے پڑھنے سے, آپ کا وہ کام 10-15-20 منٹ میں بہترین سبق یاد ہو جائے گا. آپ کو پکا یاد ہو جائے گا, پکا, بھولو گے بھی نہیں. رات والا کیا ہوا سبق جو یاد کیا تھا رات کو دیر سے, وہ بھول بھی سکتے ہیں, لیکن صبح جو آپ نے سبق یاد کیا نا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد, یہ نہیں بھولتے. صبح کام بہت برکتوں والا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دیجیے. یعنی یہ جو صبح کام کرے اس میں کیا ہو, بولو سارے, صبح کے کام میں برکت ہے. اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے وہ ہیں اسکالر ہیں, ملاقات ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگے بھائی ہم سے کسی نے ملنا ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو صبح ملاقات کا وقت ہے, صبح 4 بجے آ جاؤ میرے پاس, 5 بجے آ جاؤ, 6 بجے آ جاؤ. تو وہ سب سے ملاقات صبح کرتے ہیں, ان کا معمول ہے. اور وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح 3:30-4 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جس کو بھی ملنا ہے آ جائے میرے گھر پہ 6 بجے. ان کے گھر پہ کوئی 5 بجے جائے گا نا, صبح 5 بجے, وہ خوش ہوں گے, ہاں یہ میری ملاقات کا ٹائم ہے. وہ سارے اپنے فیصلے, اپنے کام, اپنے بزنس وغیرہ کے معاملات سب صبح کرتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ صبح کے کام میں کیا ہے, برکت ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا, یہ جو میں آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو کام آپ رات کو کریں گے اس میں اتنی برکت نہیں ہے, اور جو کام آپ صبح جلدی اٹھ کے کریں گے اس میں بہت برکت ہے. جن بچوں کا سبق کچا ہوتا ہے, جن بچوں کو یاد نہیں ہوتا, وہ بجائے رات کو دیر تک پڑھنے کے, رات کو وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں, سو جائیں. عشاء کے بعد, مغرب کے بعد پڑھیں, ضرور پڑھیں مغرب کے بعد. عشاء کے بعد سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں 5:30 بجے تک, 5:45 5:30 پہ اٹھ جائیں. بس 5:30 پہ اٹھ کے جلدی سے تیاری کریں, وضو کریں, نماز پڑھیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد سورہ یاسین, اس کے بعد سبق یاد کریں جب تک ہم آپ کی والدہ ناشتہ کا تیار کریں گی. جتنی دیر میں ناشتہ تیار ہو رہا ہے اتنی دیر آپ قرآن کریم وضو کے ساتھ کھولیں, بغیر وضو کے نہیں کھولیں بھائی. اور رات والے کپڑوں میں بھی نہیں پڑھو قرآن. رات کو جو بستر پر آپ کپڑے پہن کر سوتے ہیں وہ عموماً کپڑے ہو جاتے ہیں رات کو سونے میں ناپاک. اب انہی کپڑوں میں اٹھ کر وضو کیا, نماز پڑھ لی تو نماز بھی نہیں ہوگی. انہی کپڑوں میں اٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن یاد نہیں ہوگا. ناپاک کپڑوں میں تھوڑی یاد ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب بچے باتھ روم جایا کریں تو بھائی استنجا آرام سے کیا کرو, آرام سے. واش روم میں جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھو, آرام سے فارغ ہو جاؤ. جب آپ پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ پانی ڈالیں, بیٹھے رہیں, تھوڑا پانی بہا دیں تاکہ بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ ہو. جلدی سے پیشاب کیا, جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو پیشاب کا اگر کوئی قطرہ شلوار میں لگ گیا, شلوار ناپاک, آپ بھی ہو گئے ناپاک, آپ کے کپڑے بھی ہو گئے ناپاک. اب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کیسے یاد ہوگا؟ اس لیے جب باتھ روم میں جایا کرو, سنیں چھوٹے بچے, تو پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو وہاں تھوڑی دیر پیشاب کریں, بیٹھیں. جب پیشاب پورا کر لیا آپ نے,
آپ صحیح طریقے سے واش روم میں فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ کو مزید واش روم میں نہیں کچھ نہیں ہے، اب آپ پانی ڈال کے آرام سے آئیں، پانی ڈال کر آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، بدبو نہ آئے۔ اور ایک چیز بہت بری ہے، دروازہ بجانے کی عادت باتھ روم میں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ خواہ مخواہ دروازہ بجا رہے ہوتے ہیں بچے، دھڑ 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 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ کوئی اندر باتھ روم میں گیا ہوا ہے، وہ بیکار تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، باتھ روم میں کوئی بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے، بیچارے فارغ ہو رہے ہیں گندگی سے، آپ اس کو تنگ کر رہے ہو، مناسب نہیں، اچھی عادتوں میں سے نہیں، یہ ایک بری عادتوں میں سے ہے، اس طرح کسی کو ستانا، کسی کو تنگ کرنا۔ تو پاک صاف ہوں گے، پاک صاف کپڑوں میں، صبح جب آپ اٹھیں اپنے کپڑے نائٹ جو سوٹ ہے آپ کا وہ چینج کریں، آپ دوسرے کپڑے پہنیں، اسی میں دوسرے کپڑوں میں نماز پڑھیں، اسی میں قرآن کریم پڑھیں، سبق یاد کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے۔ تو اب بتائیں میری بات کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ آ گئی سب کو سمجھ میں؟ اچھی طریقے سے آ گئی ہے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ سمجھ گئے سارے؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، اور رات کو دیر تک کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ اس کام میں برکت نہیں ہوگی، صبح اٹھ کر سارے کاموں میں برکت ہوگی۔ صبح کے سارے کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح کے سارے کاموں میں اللہ نے برکت رکھی، اس لیے صبح اٹھ کے سارے کام کرنے ہیں، رات کو جلدی سونا ہے، اور اپنے جو دماغ کی مشین ہے اس کا خیال کرنا ہے، اس کو پراپر طریقے سے نیند دینی ہے، نیند آرام دینا ہے، کم از کم 6 سے 8 گھنٹے سوئیں گے رات کو تو اس کو یہ مشین صحیح رہے گی۔ اس میں تیل ڈالیں گے یہ مشین اور اچھی ہو جائے گی۔ اس کی یعنی مناسب کوئی ایسی چیز کھائیں گے جس سے طاقت میں آئے، جیسے اخروٹ ہے، تو یہ مشین تیز ہوگی، دماغ تیز ہوگا۔ تو اس کا بھی خیال کریں، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ان باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سارے بچے انشاءاللہ عمل کریں گے۔